السلام علیکم محترم حضرات سامعین کرام، آج کی اس تاریخ جشن جمہوریہ کے موقع پر میرا موضوع سخن ہے آزادی کے بعد مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی۔ آج کے اس قوم یادگار کے دن جبکہ ہندوستان کے گوشے گوشے اور خطے خطے میں مختلف تنظیموں، اداروں، اسکولوں اور کالجوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے یوم جمہوریہ کا جشن منایا جا رہا ہے اور آزادی نے اور مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں بھی جب ایک طرف اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہے تو خون کا آنسو نکل پڑتا ہے اور دل سے ایسی آہ نکلتی ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے بالا کوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے جان دے دی، جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاملی کے میدانوں میں علماء دیوبند کے نشانہ بنے ہوئے ہیں، جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الہند اور شیخ الاسلام کلاپانی گئے ہیں، جس ہندوستان کی آزادی کے لیے سن 1857 عیسوی میں 51,000 علماء شہید ہوئے، جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کے چاندنی چوک سے خیبر تک کے درختوں پر علماء کی گردن لٹکائی گئی، جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کرام کو برہنہ کر کے آگ کے انگاروں میں ڈالا گیا۔ اس ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس ہندوستان میں ان مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، انہیں ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ اگر ہمارے اسلاف کو اس کا تصور بھی ہوتا تو خدا کی قسم مہلک کبھی اس ملک کو انگریزوں کے غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے اتنی بڑی قربانی نہ دیتے۔ امت کے جوانوں، یہ اپنا قابل حقیقت ہے کہ جب ہندوستان کا آزادی کیسے سرفراز کیا، یہ آزادی مسلمان ہند کا نتیجہ ہے۔ مسلمان اس دیش کا سچا وفادار ہے، اس دیش کے چپے چپے پر ذرے ذرے پر مسلمانوں کا حق ہے۔ ہم لوگ ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے جنگ لڑی اور ہم نے اس کو آباد کیا۔ جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ اور جنگ آزادی کی تاریخ سے مسلمان مجاہدین کا نام نکالا جا رہا ہے اور ستم بارہ ستم یہ کہ ہم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے ہندوستان کو کیا دیا، جبکہ ہندوستان کی آزادی میں برادران وطن سے کئی زیادہ قربانیاں ہیں۔ آج ان لوگوں کو کانوں تک آواز پہنچا دینا چاہیے کہ جن کے ہاتھوں میں ذرا حکومت ہے کہ اگر ہندوستان کی سلامتی چاہیے تو ہمیں وہ حق دو جو جمہوریت کی آہ سے ملتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔